کی اپنی بیٹیاں تھیں تو کافروں کے نکاح میں کیسے چلی گئی؟ فاطمہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، فاطمہ سیدہ فاطمہ، معصومہ فاطمہ، حرہ فاطمہ، بطول فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ بطول، بطول کوئی معمولی لفظ نہیں ہے جس کو آپ سنتے ہیں، بطول بہت مارکت العارہ لفظ ہے۔ بطول صرف ایک لفظ نہیں ہے، بطول ایک عہدہ ہے، بطول ایک عہدہ ہے۔ پوری کائنات میں دو ہی خاتون بطول نظر آتی ہے، ایک مریم اور ایک فاطمہ۔ تشریح کروں بطول کی، بشرط یہ ہے کہ آپ اسی طرح سنیں جیسا میرا جملہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بطول کی تشریح دو لفظوں میں، بطول سمجھیے آپ، میں رکنا نہیں چاہتا لفظ بطول پر ہی۔ بطول شریعت جس بیوی کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہ پڑے اسے بطول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس بیوی کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ پورے مہینہ جسے قرآن اپنی تلاوت سے نہ روکے اسے بطول کہتے ہیں۔ آہا، پورا مہینہ جسے مصلی اپنی نماز سے نہ روکے اسے بطول کہتے ہیں۔ یہ ہے بطول کے معنی۔ آپ کہیں گے مول صاحب یہ کیسے؟ دلیل ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، دلیل ہے تبھی تو میں کہہ رہا ہوں۔ جس سے پورے مہینے قرآن اپنی تلاوت سے نہ روکے وہ بطول ہے۔ جسے مصلی پورے مہینے نماز پڑھنے سے نہ روکے وہ بطول ہے۔ مول صاحب دلیل کیا ہے؟ دلیل سن لیجیے احترام محترم۔ دلیل یہ ہے امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی 15 رمضان بعد نماز ظہرین، نماز ظہر کے فوراً بعد جناب امام حسن کی ولادت ہوئی، اور ولادت کے فوراً بعد بیوی نے عصر کی نماز پڑھ کر بتایا کہ دیکھو عام عورت ہونا اور بات ہے، بطول ہونا اور بات ہے۔ کیا کمال ہے، نہ نماز چھوٹی نہ روزہ چھوٹا۔ یہ ہے فاطمہ۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ بطول فاطمہ، اللہ اکبر۔ حرہ فاطمہ، ایک لقب اور پڑھ دوں آپ کے درمیان، سفینۃ الائمہ فاطمہ۔ سفینۃ الائمہ فاطمہ، ثمرۃ النبوہ فاطمہ، سفینۃ الائمہ فاطمہ، آئمہ کے سفینے کا نام ہے فاطمہ۔ نہیں، کچھ لوگ خاموش بیٹھ گئے، بہت سے لوگ تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے مجلس انہی نے لکھ کے دی ہو، اور چیک کر رہے ہو کہ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک درود پڑھے محمد، ایک اور درود پڑھے محمد والے محمد۔ سفینۃ ائمہ فاطمہ، تمام ائمہ کے سفینے کا نام ہے فاطمہ۔ پڑھ دو حدیث اگر آپ بیدار ہیں۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے۔ ساری کائنات کے لیے جو سفینہ بنے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کے لیے سفینہ بنے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ثمرۃ النبوہ فاطمہ، ثمرۃ النبوہ فاطمہ۔ تمام دیکھیے، ایک پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا ثمرۃ الانبیاء فاطمہ، انبیاء کا پھل فاطمہ، نہ، ثمرۃ النبوہ فاطمہ، نبوت کے پھل کا نام ہے فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ نبوت ایک عہدہ ہے، آدم سے لے کر پیغمبر اسلام بھی اس سے الگ نہیں ہے۔
یعنی تمام نبوتوں کے پھل کا نام ہے فاطمہ. یا لفظ کو بدل دو، تمام انبیاء کی محنتوں کا ثمر ہے فاطمہ. اللہ. اور کیا امو ابیہا فاطمہ. اللہ اکبر. سیدۃ النساء العالمین فاطمہ، سیدۃ النساء الجنہ فاطمہ. اللہ اکبر. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی دیکھیں، جب بی بی اس مقام تک پہنچی تو اللہ نے اب اپنے حبیب کو حکم دیا، میرے حبیب آپ فاطمہ کا عقد علی سے کر دیجیے. بی بی کے 2 عقد ہوئے اور 2 ہی جہیز ہیں. کتاب کا نام صدیقہ شہیدہ، عباس بہرانی کی کتاب ہے صدیقہ شہیدہ. مفصل ترین سے انہوں نے تحریر کیا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدْقَاتِهِنَّ نَحْلَةً. مسلمانوں، لوگوں، تم اپنی خواتین کا مہر رغبت کے ساتھ ادا کرو، ازواج کا مہر ادا کرو. اس لیے کہ اگر تم مہر ادا نہیں کرو گے تو تمہاری نسلیں حرام ہو جائیں گی. قرآن مجید کی آیت ہے اگر تم بغیر مہر کے زوجہ کے پاس جاؤ گے، گھبرائیے نہیں، کم سے کم معاف تو کرایا ہوگا. ہمارے یہاں معاف کرانے کا سلسلہ زیادہ ہے، ہم معاف کرا لیں گے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ رغبت کے ساتھ ادا کرو مہر زوجہ کا. اور ہاں، دینے کے بعد بھی بیوی کی بغیر اجازت کے تم مہر کھا نہیں سکتے. بغیر اجازت کے مہر میں سے تم کھا نہیں سکتے ہو. ہاں، اگر زوجہ اجازت دے دے تو قرآن مجید کہتا ہنیم مریا، وہ تمہارے لیے خوشگوار بھی ہوگا اور ہضم بھی ہو جائے گا. جو عقد اللہ نے آسمان پر جناب فاطمہ کا پڑھا، اس عقد میں اللہ نے مہر میں فاطمہ کو پوری زمین عطا فرمائی، پورا پانی عطا فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے زمین کی مالکہ بھی فاطمہ ہے اور پانی کی مالکہ بھی فاطمہ ہے. ایک جملہ اور سن لیجیے، مہر دیا جاتا ہے اپنی ذاتی مال سے. واہ محترم، اپنی ذاتی مال سے مہر ادا کیا جاتا ہے. علی مالک ہے تبھی تو ادا کیا. علی مالک تھے تبھی تو ادا کیا. تو اب اللہ اکبر، زمین سے اڑنے والے ہر دانے کی مالکہ ہے فاطمہ. زمین سے نکلنے والے پانی کے ایک ایک قطرے کی مالکہ ہے فاطمہ. اس کا مطلب چاہے کوئی سیدہ کو مانے یا نہ مانے، ہر انسان کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے یہ خون خون فاطمہ ہے، خون سیدہ ہے. بس فرق اتنا ہے کسی کے یہاں حلال ہے، کسی کے یہاں حرام ہے. اس کا مطلب پوری زمین کی مالکہ ہے فاطمہ. زمین سے نکلنے والے ہر قطرے کا مالکہ ہے بی بی شہزادی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ. ایک جملہ سن لیجیے حضرات محترم، کسی حد تک پہنچ جائے. بغیر بیوی کی اجازت کے قرآن کی سند سے کوئی بیوی کے مہر میں سے ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا ہے. اب جملہ کہہ دو آپ کی خدمت میں، پوری کائنات کو رزق تقسیم کرنے والا علی زمین سے نہیں کھا سکتے جب تک فاطمہ اجازت نہ دے. اب اگر کوئی برا پاک کھا جائے بغیر اجازت کے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اور بی بی کو اللہ اکبر، کسی یہودی نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، درود پڑھے محمد و آل محمد. امام گھر سے نکلے، اللہ اکبر. اسی کتاب میں صدیقہ شہیدہ عباس بہرانی کی کتاب ہے، اسی میں درج ہے کہ امام گھر سے باہر نکلے. شادی کے بعد ایک یہودی ملا، گھر سے نکلا. اس نے نکل کر امام کو آواز دی، دے کر کہتا ہے یا علی رکو.
ٹھہرو ذرا میری بات سنو. علی رکے, رک کر فرماتے ہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ علی مجھے صرف اتنا بتا دو, تمہیں محمد کی بیٹی سے شادی کر کے کیا ملا؟ تمہیں محمد کی بیٹی سے شادی کر کے کیا ملا؟ اگر آپ میری بیٹی سے شادی کرتے تو اپنے گھر سے لے کر اور تمہارے گھر تک سونے اور چاندی کی قطاریں لگوا دیتا, اشرفیاں بچھوا دیتا. علی بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں او بدبخت, بتا تو میں دوں گا تجھے کہ کیا ملا, مگر تو برداشت نہیں کر پائے گا. اللہ اکبر. مگر تو برداشت نہیں کر پائے گا کہ کیا ملا. کہا علی آپ بتا دیجئے کیا ملا آپ کو؟ نہ دولت ملی نہ ثروت ملی, کچھ بھی تو نہیں ملا. علی نے کہا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا دکھا دیجئے. علی نے چہرے پر ہاتھ پھیرا. اب جو چہرے پر ہاتھ پھیرا تو دیکھتا کیا ہے کہ آسمان سے زمین تک اونٹوں کی قطار لگی ہوئی ہے. آسمان سے زمین تک اونٹوں کی قطار لگی ہوئی ہے. ہر اونٹ پر لکھا ہوا ہے حاضہی جہیز و فاطمہ. ہر اونٹ پر لکھا ہوا ہے حاضہی جہیز و فاطمہ. پڑھ کر معلوم کرتا ہے یا علی اس پر لدا ہوا کیا ہے, ان اونٹوں پر لدا ہوا کیا ہے؟ کہا غور سے دیکھ. اب جو غور سے دیکھا تو کسی اونٹ پر لکھا ہوا تھا رحمت, کسی اونٹ پر لکھا ہوا تھا برکت, کسی اونٹ پر لکھا ہوا تھا شجاعت, کسی اونٹ پر لکھا ہوا تھا صبرت, کسی اونٹ پر لکھا ہوا تھا سخاوت. اس کا مطلب یہ ہے اگر کائنات میں کسی کو سخاوت چاہیے تو در فاطمہ پر آئے, شجاعت چاہیے تو در فاطمہ پر آئے, صبر چاہیے تو در فاطمہ پر آئے, برکت چاہیے تو در فاطمہ پر آئے. در فاطمہ ہے جہاں سے ہر چیز ملے گی. درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. یا علی آپ کی بڑی فضیلت ہے. اللہ اکبر, بڑی فضیلت ہے, مگر سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا اللہ اکبر. اب دیکھیں ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے, اگر آپ بیدار ہیں تو میں بڑے پیارے انداز میں آپ کی خدمت میں روایت پڑھنا چاہتا ہوں, بڑی توجہ. جناب بی بی دیکھیں فاطمہ چندتا فواتم گزری ہیں, ہر فاطمہ کا اپنا الگ مقام ہے. امام علی علیہ السلام کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد, ان کا اپنا الگ مقام ہے. جناب عدنان جو پیغمبر اسلام کے بزرگان میں گزرے ہیں, ان کی زوجہ کا نام بھی فاطمہ تھا. ان کی خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے پورے قریش میں بنی ہاشم کو جمع کیا, بنی ہاشم کو, اور ایک لفظ عطا فرمایا قریش. یہ بی بی کا دیا ہوا لفظ ہے قریش, جو آج ساری دنیا میں مشہور ہے قریش. قریش یہ جناب فاطمہ جناب عدنان کی زوجہ تھی, انہوں نے یہ لفظ دیا تھا قریش. امام علی علیہ السلام کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد, ان کا نام بھی فاطمہ. جناب حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ, ان کا نام بھی فاطمہ, فاطمہ کلابیہ. یہ چند فواتم اور پھر جناب سیدہ. بڑی توجہ چاہتا ہوں اذان محترم. علی کی ماں فاطمہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے. کبھی آپ سوچے کوئی معمولی خاتون ہے, اور مقام عظمت فاطمہ بھی سمجھیے اور جناب حضرت علی علیہ السلام کا مقام بھی سمجھیے. کتاب کا نام مناقب آل ابی طالب, ابن شہر اشوق کی اس میں بھی درج ہے, اور مناقب ہماری کتاب بہت سی کتابوں میں درج ہے کہ جب اس بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی وفات ہوئی, جناب فاطمہ بنت اسد کی, تو جناب سلمان اور امام علی ایک روایت کے مطابق, اور ایک روایت میں ہے خلیفہ دوم اور حضرت علی علیہ السلام پیغمبر کی خدمت میں آئے, اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فاطمہ بنت اسد کی وفات ہو گئی, انتقال ہو گیا. پیغمبر بیان فرماتے ہیں علی دل رنجیدہ نہ کرو, دل چھوٹا نہ کرو. امی بعد امی, یہ صرف تنہا تمہاری ماں نہیں ہے بلکہ میری ماں کے بعد میری ماں, ماں کے بعد میری ماں.
پیغمبر اسلام نے اپنے کرتے کا کفن دیا، اپنی قمیص کا کفن دیا۔ اللہ کے نبی نے 70 تکبیروں پر مشتمل نماز جنازہ پڑھائی فاطمہ بنت اسد کی۔ کتنی تکبیریں پڑھی؟ 70 تکبیر۔ جناب سلمان نے آگے بڑھ کر معلوم کیا اللہ کے نبی آپ نے اس سے پہلے صرف جناب حمزہ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے 70 تکبیریں پڑھی تھی، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے 70 تکبیریں پڑھی؟ پیغمبر بیان فرماتے سلمان 70,000 فرشتوں کی 70 صفیں تھی، میں نے ہر صف کے لیے ایک تکبیر کہی۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں اذان محترم، میں نے ہر صف کے لیے ایک تکبیر کہی۔ پیغمبر چند لمحے قبر میں لیٹے، لحد میں لیٹے، پھر ارشاد فرماتے ہیں لاؤ علی میری ماں کو میرے حوالے کرو۔ جناب بی بی کا جسد لیا، قبر میں لٹایا، کچھ پڑھا، پڑھ کر باہر آئے قبر سے۔ قبر سے باہر آنے کے بعد اللہ کا نبی 2 زانو ہو کر قبر کے اوپر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر ارشاد فرماتے ہیں صدقت امی، میری ماں آپ نے سچ کہا۔ پھر کہتے ہیں صدقت امی، میری ماں آپ نے سچ کہا۔ پھر کہتے ہیں صدقت امی، میری ماں آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہتے ہیں قولی، اماں کہہ دو۔ وہاں بھی اسی طرح سناٹا تھا جیسے یہاں سناٹا ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہ کا نبی آخر میں کہتے ہیں قولی، اما آپ کی مرضی ہے کہہ دو۔ جناب سلمان آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے اس سے پہلے کسی قبر پر ایسا عمل انجام نہیں دیا، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ایسا عمل انجام دے رہے ہیں؟ کہا سلمان سنو، جب میں نے اپنی ماں کو قبر میں لٹا دیا اور قبر کو برابر کر دیا تو میری ماں کی قبر میں مبشر و بشیر آئے۔ میری طرح متوجہ رہے، میری ماں کی قبر میں مبشر و بشیر آئے، آ کر انہوں نے میری ماں سے سوال کیا بتاؤ من دینوں کے تیرا دین کیا ہے؟ تو میری ماں نے کہا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ میں نے کہا صدقت امی، میری ماں آپ نے سچ فرمایا۔ پھر میری ماں سے سوال کیا گیا بتاؤ من کتابوں کے تیری کتاب کیا ہے؟ تو میری ماں نے کہا کتابی قرآن، میری کتاب قرآن ہے۔ میں نے کہا صدقت امی، میری ماں آپ نے سچ فرمایا۔ پھر میری ماں سے سوال کیا گیا بتاؤ من نبیوں کے تیرا نبی کون ہے؟ تو میری ماں نے کہا نبی محمد، میرا نبی محمد ہے۔ میں نے کہا صدقت امی، میری ماں آپ نے سچ فرمایا۔ آخر میں میری ماں سے سوال کیا گیا بتاؤ من اماموں کے، بتاؤ من اماموں کے تیرا امام کون ہے؟ تو اب میری ماں خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی کہ ہے تو میرا بیٹا، ہاں ہاں اللہ اکبر، کہ ہے تو میرا بیٹا، اب یہ کہوں کہ میرا بیٹا ہے یا یہ کہوں علی بن ابی طالب ہے؟ تو میں اپنی ماں سے کہہ رہا تھا اماں تیری مرضی ہے۔ آئے اللہ اکبر، اے ماں، اماں آپ کی مرضی ہے، چاہے تو یہ کہو میرا بیٹا ہے، چاہے یہ کہو علی بن ابی طالب ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، یہ علی کی ماں ہے، یہ علی کی ماں ہے۔ جب علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کا قبر میں گزارا بغیر علی کے نہیں ہو سکتا۔ جب علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کا قبر میں گزارا بغیر